बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। स्विट्जरलैंड में मशहूर पहाड़ पर पाकिस्तानी परचम रोशन। कोड़ों के पास सऊदी अरब में एक और बड़ी सजा खत्म कर दी गई। चीन की एक और बड़ी कामयाबी, 2 बड़े शहरों में स्कूल खुल गए। कोरोना वायरस से मुकम्मल छुटकारे में कितना वक्त लगेगा, बिल गेट्स ने इंतहाई तशवीशनाक बात कह दी। छोटे कारोबार और सनतों के लिए आज अमदादी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज के मुजालिम जारी। तमाम की आसराइयां और अफवाहें दम तोड़ गईं। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के सरबराह की मौत की तरदीद कर दी। आसिफ अली जरदारी पर पार्कलैंड केस में फर्द जुर्म मोखर। नैब ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलाने के लिए एहतसाब अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। धमकियों से नहीं डरते, अमरीकी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर ने ट्रंप को 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपका नाम हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में शामिल कर सकें। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कोरोना वायरस से नमर्द अजमा। पाकिस्तान से इजहार यकजहती और हौसला अफजाई के लिए स्विट्जरलैंड का पहाड़ सब्ज हलाली परचम से रोशन हो गया। इटली की सरहद के करीब वाकया मशहूर मेट्रोहार नामी पहाड़ पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गया। ये पहाड़ स्विस कस्बे जरमत के पास वाक़या है, जिसे स्विट्जरलैंड के लिए ताकत और इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता है। मकामी इंतजामिया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हौसला अफजाई और मुश्किल हालात में उम्मीद दिलाने के लिए सब्ज हलाली परचम के रंगों से मैटरहार्न पहाड़ को रंग दिया। पाकिस्तानी परचम रोशन करने के साथ साथ दवाइया कलमात भी तहरीर किए गए, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी लोगों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इनकी हिम्मत बांधते हैं। पहाड़ पर पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, ईरान और भारत के परचम भी रोशन किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गुज़िश्ता दिनों कोड़ों की सजा के खात्मे का ऐलान करते हुए सऊदी अरब ने कम उम्री के जुर्म में फांसी की सजा खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता दिनों सऊदी फरमानरवा शाह सलमान के हुक्म पर मुल्क भर में कोड़ों की सजा के खात्मे का ऐलान सामने आया था। कम उम्री के जुर्म पर सजाए मौत के खात्मे का भी ऐलान मुमलिकत के इंसानी हकूक के कमीशन ने किया। BBC के मुताबिक सऊदी अरब ने इंसानी हकूक के कमीशन के सदर ने बताया है कि शाही फरमान के तहत ऐसे केसेस में कम उम्री में जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को सजाए मौत को अब ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस के मरकज चीन ने आलमगीरी वबा पर काबू और कामयाबी हासिल कर ली। अपने 2 बड़े शहरों में स्कूल खोल दिए, हजारों तलबा ने क्लासेस में हाजिरी दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और सनती मरकजी शंघाई में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। ये एक और नजीर है जो चीन ने दुनिया के सामने पेश की है कि किस तरह उसने कोरोना वायरस की वबा पर मुनज़्ज़म तरीके से तंदीही के साथ काबू पाया। कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा शहर वुहान में भी स्कूल 6 मई से दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया है। खबरों में बताया गया है कि स्कूल जाने वाले तलबा का दर्जा हरारत स्कूल के दरवाजे पर चेक किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना के मुतालिक हर शख्स गुमगू की कैफियत में मुब्तला है कि न जाने इससे कब छुटकारा मिलेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इस सवाल का तशवीशनाक जवाब देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया बदल कर रह गई है और इसे मामूल पर आने में 18 माह से ज्यादा का अरसा लगेगा।
یہ عرصہ اس سے کم ہو سکتا تھا، لیکن اس وبا کے مقابلے میں جس قدر سست رد عمل آیا، اس کی وجہ سے اب ہمیں طویل عرصہ اسے نمرد آزما رہنا پڑے گا، اور حتمی طور پر اس خطرے سے ہم تبھی باہر نکل سکیں گے جب اس کی ویکسین تیار ہوگی، جس میں کم از کم 18 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ بی بی سی کے ایک شو سے گفتگو کرتے ہوئے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایسی وبا کی مثال ماضی میں نہیں ملتی اور یہ دنیا کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ تاہم ویکسین آنے پر اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا معمول پر آ جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی آج وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت صنعتوں کو بجلی گیس بلوں میں رعایت دے گی۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے ٹویٹ کیا ہے کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں چھوٹی صنعتوں کاروبار کے لیے امدادی پیکج کا پہلا مرحلہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزارت چھوٹے کاروباروں کے لیے فری فنانسنگ گارنٹی پیکج پر کام کر رہی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے آسان قرضوں کی فراہمی بھی زیر غور ہے۔ اگلے مرحلے میں ایسے شعبوں کو امداد دی جائے گی جو کورونا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ادھر نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق مسلسل لاک ڈاؤن اور محاصرے سے کشمیری ذہنی بیماری کا شکار ہونے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کے دوران بھی بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اب بھی جاری ہے۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں قابض فوج نے کلگام کے علاقے ستھیال پر دھاوا بول دیا۔ کلگام میں 24 گھنٹے کے دوران 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مسلسل لاک ڈاؤن اور محاصرے کی صورتحال سے 2-4 کشمیری عوام ذہنی امراض کا شکار ہونے لگی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سینکڑوں نوجوانوں کو بھارتی فوج نے اٹھایا تھا، جن کے والدین آج بھی اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہے ہیں اور شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تمام قیاسرائیاں اور افواہیں دم توڑ گئیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ 36 سالہ کم جونگ ان کی شدید علالت کے بعد ان کی موت کی خبریں وائرل ہو رہی تھی، جس پر جنوبی کوریا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پڑوسی ملک کے سربراہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہے۔ جنوبی کوریا کی جانب سے مذکورہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب 24 اور 25 اپریل کو کم جونگ ان کی موت کی افواہیں پھیل رہی تھی۔ کم جونگ ان کی موت کی افواہ اس وقت پھیل گئیں جب ایک امریکی صحافی نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ چینی ریاست ہانگ کانگ کے ایک ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ چل بسے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی وبا کے باعث سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت 10 جون تک ملتوی کر دی گئی، جس کے باعث آصف علی زرداری پر پارک لین ریفرنس میں فرد جرم نہ عائد ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت میں جعلی بینک اکاؤنٹ اور میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت جج محمد اعظم خان نے کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ نیب پروسیکیوٹر وسیم جاوید اور تفتیشی افسر قاسم خان عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر لطیف خوسا نے سابق صدر کی حاضری سے استثناء کی درخواست کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ کورونا وائرس کے باعث کیسز میں کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی، عید کے بعد کیس کی تاریخ مقرر کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیب نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دلانے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب نے اس حوالے سے اراضی کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے قانونی تقاضے بھی پورے کر لیے ہیں۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے نیب کے سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دلانے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ہم خطے میں کسی بھی قسم کے تنازع کا آغاز نہیں کریں گے، تاہم ہم اپنے موثر
دفاع کے لیے امریکی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر حسن روحانی نے اپنے امریکی ہم منصب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کبھی جارحیت میں پہل نہیں کرتا، لیکن ہم اپنا دفاع کرنے کی مکمل اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہے۔ صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم خطے میں کسی قسم کا نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ خطے میں امریکی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی جارحیت پر فوری اور تباہ کن جواب دیں گے۔ ایران کے صدر پاسداران انقلاب کی جانب سے سیٹلائٹ کو خلا میں زمین کے مدار کے قریب بھیجنے کے کامیاب تجربے پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔